معروف اینکر پرسن اور تجزیہ کار سہیل وڑائچ نے کہا ہے کہ حکومت نے طالبان دہشت گردوں کے خلاف عزم استحکام نامی فوجی آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ تو کر لیا، لیکن تحریک انصاف نے بھی شاطر چال چلتے ہوئے پیٹ کے نچلے حصے پر ضرب لگائی ہے اور اس کی مخالفت کر دی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ کے پی کے میں اس کی حکومت ہے، لہٰذا اس کی مرضی کے بغیر کوئی آپریشن نہیں ہو سکتا۔ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان نیازی اور مولانا فضل الرحمان پاکستانی طالبان کے ساتھ کھڑے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ پختونخوا کی غالب اکثریت اس وقت طالبان سے جنگ کے خلاف رائے دے گی، لہٰذا جب تک آپریشن کے لیے رائے عامہ ہموار نہیں ہو جاتی تب تک افغانستان کے اندر گھس کر کوئی بھی ایکشن کرنا فائدہ مند نہیں ہوگا۔ ہمیں پہلے اپنے گھر کے اندرونی معاملات سلجھانے چاہیے اور بیرونی حکمت عملی بعد میں بنائی جائے۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف نے ایک زبردست چال چلتے ہوئے آپریشن عزم استحکام کی مخالفت کر دی ہے، جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک کاری ضرب ہے۔ تحریک انصاف کا خیال ہے کہ آپریشن کے معاملے میں حکومت اور فوج کو لچک دکھانا پڑے گی، بلکہ جھکنا پڑے گا۔ دیکھیں ایسا ہو پاتا ہے یا نہیں۔ سہیل وڑائچ کے بقول پاکستان کے افغانستان سے تعلقات کا معاملہ بھی گمبھیر ہوتا جا رہا ہے۔ ایک طرف افغانستان کے اندر پاکستانی طالبان پر حملے کی تیاری ہو رہی ہے، تو دوسری طرف افغانستان سے سڑک گزار کر وسط ایشیا تک جانے کے منصوبے کو قطر میں زیر بحث لایا گیا ہے۔ میری ناقص رائے میں افغانستان سے تجارتی روٹ بالخصوص وسط ایشیا تک زمینی راستے کا کھلنا بالآخر افغان سوچ کو بدل دے گا۔ جنگ شاید اتنی فائدہ مند نہ ہو جتنا یہ تجارتی روٹ ہوگا۔ سہیل وڑائچ کے مطابق حالات کے تیور بڑھیں تو صاف لگ رہا ہے کہ فوج اور تحریک انصاف کے درمیان اگر کبھی مفاہمت پر ہلچل ہوئی بھی تو اب وہ تمام کوششیں دم توڑ چکی ہیں۔ فوج اور اس کے ساتھ شریک اقتدار مسلم لیگ نون کو بھی ابھی کوئی فوری خطرہ نظر نہیں آ رہا۔ حاکم کوئی سیاسی بیانیہ بنائے بغیر صرف اور صرف معاشی ترقی پر فوکس کر رہے ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ اگر اس حوالے سے کامیابی ملی تو اسے ہی بیانیے کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ کابینہ کی یہ ساخت بھی سیاسی نہیں بلکہ پروفیشنل اور ٹیکنوکریٹ ہے۔ سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ کابینہ کے سب سے عام وفاقی وزیر احد چیمہ ہیں، جو بیوروکریٹ بھی ہیں، لیکن شہباز شریف کا ساتھ دینے کی وجہ سے لمبی سزا بھگت چکے ہیں۔ وہ اچھے مینیجر تو ہوں گے، مگر انہوں نے نہ کبھی سیاست کا ذائقہ چکھا اور نہ ہی آئندہ کبھی حلقے کی سیاست کرنی ہے۔ محسن نقوی، مصدق ملک اور اعظم نذیر تارڑ ایوان بالا کے رکن ہیں، گویا روز مرہ کی سیاست سے دور ہیں۔ عطا اللہ تارڑ گو سیاسی بیان بازی میں طاق ہیں، مگر وہ بھی بنیادی طور پر ٹیکنوکریٹ ہیں۔ وزیر خزانہ اورنگزیب رمدے کا تعلق سیاسی خاندان سے ضرور ہے، مگر وہ بھی ٹیکنوکریٹ ہیں۔ آ جا کر پنجاب سے خواجہ آصف، رانا تنویر، اویس لغاری اور ریاض پیرزادہ بچتے ہیں، جو زمینی سیاست کرتے ہیں اور اپنے حلقے کے ووٹرز کو جواب دہ ہیں۔ کابینہ کی ساخت سے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ شہباز شریف سیاسی اور عوامی نہیں، ٹیکنوکریٹ کابینہ بنا کر چلانا چاہتے ہیں۔ اسی ٹیم کی وجہ سے ابھی تک کوئی سیاسی بیانیہ نہیں بنا۔ اس بیانیے کو طاقت صرف اور صرف تیر اور تلوار سے مل رہی ہے۔ بیانیہ نہ ہو تو اخلاقی اور سیاسی بنیادیں تشکیل نہیں پاتی۔ حکومت چلتی رہتی ہے مگر اخلاقی اور سیاسی خلا رہ جاتا ہے۔ اب بھی ایسا ہی ہے۔ سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ پڑوسی ملک بھارت میں انتخابات کے بعد پارلیمان کی کارروائی دیکھیں تو یہاں اور وہاں کی جمہوریت میں آزادیوں کا فرق صاف نظر آ جاتا ہے۔ امریکی اخبارات میں جس طرح ٹرمپ اور بائیڈن کا مباحثہ ہوا اور پھر اس کے حوالے سے بائیڈن پر جو تنقید ہو رہی ہے، اس سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔ برطانیہ میں لیبر پارٹی نے 15 سال اپوزیشن میں گزارے، لیکن بالآخر اسے اقتدار مل رہا ہے۔ ان ملکوں کے انتخابات، مباحثے اور لوگوں کی شرکت دیکھ کر رشک آتا ہے۔ دوسری طرف پاکستان ہے، جہاں ایک طرف تو حکمرانوں کے گلے میں مہنگائی کا طوق پڑا ہے اور دوسری طرف جیل میں قید کپتان کو اصلاح احوال کی کوئی جلدی نظر نہیں آتی۔ ان کا خیال ہے کہ جتنا وقت گزرے گا حکومت اور معیشت اتنی ہی کمزور ہوتی چلی جائے گی۔ ان کی سوچ یہ ہے کہ بین الاقوامی دباؤ، مہنگائی اور بے چینی بالآخر تحریک انصاف کا راستہ ہموار کر دے گی اور یوں حکومت ان کی جھولی میں آ گرے گی۔ یہی وجہ ہے کہ تحریک انصاف کوئی مساحلتی فارمولہ تسلیم کرنے کی بجائے انتظار کرو کہ سب کچھ گرنے والا ہے کی حکمت عملی پر کاربند ہے۔
बकौल सुहेल विड़ाइच, एक तरफ ताकतवर को नाज है कि ताकत और इख्तियार इसके पास है जिसके चैलेंज होने का कोई इम्कान नहीं, दूसरी तरफ जेल वाले को यकीन है कि मईशत और सियासी गवर्नेंस का ये मॉडल चल नहीं सकेगा। दोनों अपने अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं, लेकिन 24 करोड़ अवाम का क्या कसूर है कि वो बेचारे तब तक जुल्म, गुर्बत, इस्तेहसाल और महरूमियों की चक्की में पिसते रहें जब तक इनमें से कोई एक फरीक फतहयाब नहीं हो जाता। लिहाजा मेरा वही मौक़िफ़ है कि सियासी मसालहत और मुफाहमत इस बहरान से निकलने का वाहिद पुरअमन हल है। बाकी सब हल खूनी हैं जिनके बारे में हमें सोचना भी नहीं चाहिए। महमूद खान अचकजई वाला रास्ता तहरीक इंसाफ और हुकूमत दोनों के लिए बेहतर है, लेकिन ये रास्ता भी तभी इख्तियार हो सकेगा जब हुकूमत कुछ सीटों की कुर्बानी देने को तैयार हो और तहरीक इंसाफ मौजूदा हुकूमत को दिलो जान से तस्लीम करने पर रजामंद हो। बज़ाहिर इस हवाले से कोई पेशरफ्त नजर नहीं आती। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।